السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری سورت اسراء بنی اسرائیل ختم ہو گئی تھی۔ آج ہم سورت کہف اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سورت کہف جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے سورہ کہف کو پڑھا۔ اس وقت گھر میں ایک جانور بھی تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے دیکھا تو ایک بادل سا تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ فلان فإنها السکینۃ، اے فلان، یعنی فلان یعنی جو بھی صحابی کا نام تھا ان کو مخاطب کر کے اسے پڑھتے رہو۔ فإنها، یہ جو ہے کیا ہے، سکینت ہے جو قرآن کے پاس یا قرآن کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ آدمی جو سورہ کہف پڑھ رہا تھا اس کا نام اسید بن حضیر تھا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر کی تھی تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورۃ بقرہ کے لیے جو ہے وہ یہ والی جو چیز ہے کہ ایک جب وہ سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا بچہ جو ہے وہ برابر میں تھا، اور جب وہ پڑھتے گئے اور اس کے بعد ان کے گھوڑے نے ہنہنانا شروع کر دیا۔ ان کو ایسا لگا کہ وہ گھوڑا ہنہناتے ہوئے یعنی اچھلتے ہوئے کہیں ان کے بچے کے اوپر نہ آ جائے، تو انہوں نے تلاوت کو موقوف کر دیا، یعنی تلاوت کو روک دیا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑے نے ہنہنانا شروع کر دیا، پھر جو ہے پھر انہیں موقوف کر دیا۔ اس طرح سے 3 دفعہ ہوا، تو پھر جو ہے انہوں نے موقوف ہی کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک جو ہے وہ ستاروں کا جیسے مجموعہ ہوتا ہے، وہ جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے ان کو نظر آیا۔ تو جب دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین پر اترے تھے، اور گھوڑا انہی کو دیکھ کے ہنہنا رہا تھا۔ اگر تم مسلسل پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے فجر تک موجود رہتے، اور سب انسان جو ہے سب لوگ اس کو دیکھتے۔ یعنی یہ سورۃ بقرہ کی فضیلت میں تو بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسید بن حضیر سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور دوسری دفعہ سورہ کہف۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والے ثابت بن قیس بن شماس تھے، واللہ تعالی عالم۔ دوسری اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ امام احمد نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے تو وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسے امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ من قرأ 3 آیات من اول الکہف، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھ لی تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ تو کوشش کیجئے کہ جو اسٹارٹنگ کی جو 10 آیات ہیں وہ آپ کو حفظ ہوں، تاکہ آپ جو ہے جب دجال کا فتنہ ہو تو اس میں جو ہے وہ آپ محفوظ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعے کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو زندگی کے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے روشنی عطا کریں، تو ان کو ہر جمعے کے دن سورہ کہف کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے
مکے تک، یعنی جہاں وہ رہتا وہاں سے مکے تک نور کا سبب بنے گی. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی آخری 10 آیات کے لیے بھی یہ حدیث ہے اور شروع کی 10 آیات کے لیے بھی. زیادہ جو وہ حدیث ہے وہ شروع کی 10 آیات کے لیے ہے کہ جس نے جو ہے وہ یہ پڑھ لی یا اس کی عادت ہے پڑھنے کی تو پھر جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لیا جائے. یعنی کم از کم پہلی 10 آیت تو ضروری یاد کر لی جائیں، انہیں کسی نہ کسی نماز میں پڑھ لیں تاکہ آپ بھولیں نہیں. تو یہ جو سورت ہے بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور اس میں جو ہے 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے، 4 واقعات کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. مختلف قسم کے 4 واقعات ہیں تو جس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب وہ 4 واقعات کیا ہیں، ہم ان پر جیسے جیسے وہ آیات آتی رہیں گی اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. سب سے پہلی جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ساری حمدیں، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. نہایت سیدھی، بغیر افراط و تفریط کی اتاری تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مؤمنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا، ماکثین وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اور اولاد بنا لی ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ تو سراسر جھوٹ ہی بولتے ہیں. یعنی قرآن مجید جو ہے بحیثیت بشیر اور نذیر، تو اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اور اختتام کے موقع پر بھی اپنی ذات پاک کی حمد بیان کیے. جیسے شروع کہاں سے ہو رہی ہے، الحمد للہ الذی انزل، ایسے ہی جو آخری آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی ہے کہ وہ ذات اقدس تو ہر حال میں قابل تعریف ہی ہے، اس کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے. اس لیے جہاں اس نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب عزیز نازل کرنے کا ذکر فرمایا، وہاں اپنی ذات گرامی کی حمد بیان فرمائی ہے. کیونکہ اہل زمین پر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم الشان نعمت ہے کہ اس کے ساتھ اس نے اہل زمین کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک پہنچا دیا اور اس نے اسے ایک ایسی کتاب مستقیم بنایا کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ واضح طور پر ایک کتاب ہے اور ایک ایسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو واضح روشن صاف اور نمایاں ہے، اور یہ کافروں کو ڈرانے والی اور مؤمنوں کو خوشخبری دینے والی ہے. کافروں کو ڈرانے والی اور مؤمنوں کو خوشخبری دینے والی. اس لیے کیا فرمایا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس نے اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی ہے، کسی طرح کا ٹیڑھ پن نہیں رکھا ہے، بلکہ بالکل سیدھی اور صاف واضح آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں. اسی لیے دیکھیں بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے نا کہ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنا وقت نکالنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو مینٹلی تیار رکھیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے آمادہ کیجیے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ تفسیر سننی ہے، سمجھنی ہے، اور پھر مجھے اس کے مطابق سے خود بھی عمل کرنا ہے
اور اپنے آس پاس والوں سے بھی عمل کروانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی بھی طریقے کی کجی نہیں رکھی، یعنی اس نے اس کتاب میں کسی طرح کا ٹیڑھ پن یا کجی نہیں رکھی، پیچیدگی نہیں ہے، بلکہ اس نے اسے معتدل اور مستقیم بنا دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو سخت عذاب سے جو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، یعنی جو اس کی مخالفت تکذیب کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا، اسے سخت عذاب سے ڈرائے جو دنیا کے عذاب اور آخرت کی سزا کی صورت میں ہے۔ پھر وہ عذاب اور سزا اس اللہ کی طرف سے ہے کہ نہ کوئی اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑ سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کو خوشخبری سنائے۔ جب بھی مؤمنین کا ذکر آیا کرے نا، اپنے دل میں تمنا پیدا کیا کیجئے کہ یا اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں کر دیجئے، یا اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے، یا اللہ ہمیں مؤمن بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے یا رب العالمین، جن کو آپ نے خوشخبریاں سنائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کو خوشخبری سنائیے، یعنی ان لوگوں کو جو اس قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، پھر عمل صالح کے ساتھ اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں بہت اچھا اجر ملے گا، بہت اچھا بدلہ ملے گا، اور وہ جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت کو نہ کبھی زوال آئے گا اور نہ ہی ختم ہوگی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے مراد مشرکین عرب ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کو اس بات کا کچھ علم نہیں، یعنی اس قول کا جس کو انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی خطرناک قسم کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا اِن یقولون الا کذبا، اور کچھ شک نہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ یہ ان کی بات کی خرابی اور ان کے افتراء کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے کہ سوائے جھوٹ کے اور افتراء کے ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ یہ جو یہ والی آیات ہیں، اس کا سبب نزول کیا ہے کہ محمد بن اسحاق نے اس کا جو ہے سبب نزول بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سے اہل مصر میں سے ایک شیخ نے بیان کیا جو ہمارے پاس قریباً 40 سال پہلے آئے تھے، کہ قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کو مدینے میں احبار یہود کے پاس بھیجا کہ محمد کے اوصاف اور حالات بیان کرنے کے بعد ان سے آپ کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور انہیں انبیاء کرام کے بارے میں وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ یہ لوگ مکے سے چل کر مدینے پہنچے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حالات اور آپ کے بعض ارشادات بیان کرنے کے بعد احبار یہود سے کہا کہ تم اہل تورات ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہمارے اس ساتھی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے 3 سوالات پوچھو، اگر انہوں نے ان کے جواب دے دیے تو وہ نبی مرسل ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکیں تو وہ باتیں بنانے والے ہیں بس، اور ان کے بارے میں تم خود ہی کوئی رائے قائم کر لینا۔ پہلا سوال پوچھنا کہ ان سے پہلے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو مفقود ہو گئے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا۔ یعنی کہف جو ہے کس کو کہتے ہیں، غار کو کہتے ہیں، اس میں جو ہے اصحاب کہف کا بھی تذکرہ آئے گا جو غار والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کا کیا معاملہ تھا، یعنی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اصحاب کہف کے ساتھ، یعنی اگر وہ واقعی نبی ہوں گے ان کو پتہ ہوگا۔ اور یہ معاملہ تو بہت 100 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت 100 سال پہلے ہوا تھا۔ پھر ان سے اس سیاح کے بارے میں پوچھو کہ اس کا کیا قصہ ہے جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچ گیا تھا، یعنی ذوالقرنین۔ پھر سیاح کے بارے میں پوچھو اور ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے، اگر وہ تمہیں ان سوالات کے جوابات دے دیں تو وہ نبی ہیں، تم ان کی اتباع کر لو، اور اگر جواب نہ دے سکیں وہ فضول گفتگو کرنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا۔ تو نضر اور عقبہ واپس قریش کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے گروہ قریش، ہم تمہارے پاس ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جس سے تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ احبار یہود نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھیں، اور پھر انہوں نے ان سوالات کے بارے میں قریش کو بتایا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور انہوں نے کہا اے محمد ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتاؤ، اور انہوں نے آپ کی خدمت میں وہ سوالات پیش کیے جو یہودی علماء نے انہیں سکھائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سوالات کے جواب میں تمہیں کل بتاؤں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ابھی وحی نہیں پہنچی تھی اس چیز کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس صورت میں یہ والی بات بھی سکھائی گئی ہے ابتداءً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ لوگ چلے گئے اور 15 دن گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی اس دوران میں جبرائیل علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ اہل مکہ نے بری بری باتیں بنانا شروع کر دی، اور وہ کہنے لگے کہ محمد نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا مگر اب تو 15 دن گزر گئے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ وحی بند ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد غمزدہ تھے، اور اہل مکہ کی باتیں آپ پر بہت گراں گزرتی تھیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں قریش کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کو غمزدہ ہونے سے بھی منع کیا گیا کہ اگر وہ قریش ایمان نہیں لے کر آ رہے تو آپ کیوں اتنا غمزدہ ہوتے ہیں، آپ کیوں اپنی جان کو گھلا رہے ہیں، آپ کیوں ان کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بتایا گیا، اور پھر وہ جو سوال تھے نا جو کہ مذکورہ بالا جو نوجوانوں اور سیاح کے بارے میں جو سوال تھے اور روح کے متعلق جو سوال تھے، وہ ان سب کے بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے۔ تو آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، پھر شاید آپ تو خود ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو اگر یہ کافر اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک جو ہم نے روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہے اصل پوائنٹ، یہ ہے اصل بات، کیا کہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غم نہ کریں، کیونکہ آپ بے حد غمگین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، ایسا نہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے حال پر غم نہ کریں۔ اور فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر شاید آپ ان کے پیچھے اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیت، وہ رب کیوں چاہے گا کہ اس کا بندہ جس کو اس نے مقام محمود دینا ہے وہ جو ہے غم کرے، وہ افسوس میں ہو کفار کی وجہ سے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں سمجھ رہے، ان کی وجہ سے۔ باخ ان کے معنی ہے ان پر رنج و غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اسی طرح یہاں کیا فرمایا اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے۔ اسفا یعنی غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ان پر غضب اور غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اسفا کے معنی جزاء و فضاء کے ہیں۔ بہرحال ان سب کا مفہوم ایک ہی کہ آپ ان پر غم نہ کریں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ جو ہدایت اختیار کر لے گا اسی کا فائدہ ہے، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ لہٰذا آپ ان لوگوں پر اس قدر افسوس نہ کریں کہ جس سے آپ کا دم ہی نکل جائے۔ تو دنیا جو ہے وہ آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دنیا کو ایک فانی گھر بنایا ہے جو عارضی اور فانی زیب و زینت کے ساتھ مزین ہے، اور اسے اس نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر نہیں ہے۔ کیا فرمایا اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک جو زمین پر ہے
جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کر سکیں کہ ان میں کون سے لوگ ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا شیریں اور سبز و شاداب ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کس طرح کے عمل کرتے ہو، بس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا وہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے زوال اور فنا پذیر ہو جانے، ختم ہو جانے اور خراب ہو جانے کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور جو چیز زمین پر ہے بلا شبہ ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے، یعنی زیب و زینت کے بعد ہم دنیا کو خراب اور تباہ و برباد کر دیں گے، دنیا کی ہر چیز کو فنا کر کے گھاٹ میں اتار دیں گے، کچھ نہیں اگے گا، نہ کوئی فائدہ دینے والی چیز ہوگی۔ مجاہد کہتے ہیں سعیدن جروزہ اس میدان کو کہتے ہیں جو ہر چیز سے خالی ہو، اور قتادہ کا قول ہے کہ سعیدہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی درخت یا نباتات نہ ہو۔ اب یہاں سے اصحاب کہف کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، یعنی غار والے کون تھے، کتنے تھے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اس کو انشاءاللہ ہم اس قصے کو کل انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں وہ مقصد اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور ہم اپنے مقصد سے ہٹے نہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں گم ہو جائیں، دنیا میں لگ جائیں، اور پھر ہمیں جس وقت موت آئے اس وقت پتہ چلے کہ او ہمارا تو کچھ اور مقصد تھا، اس وقت پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ہدایت عطا فرما دیں اور ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔